بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن مجید کا ماہر و معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن مجید پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھتا بھی ہو، اس پر کن ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ حضرت جابر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی تدفین کے وقت ان میں سے 200 صحابہ اکرام کو ایک کپڑے یعنی ایک ہی کفن میں جمع فرماتے اور دریافت فرماتے، ان میں سے قرآن مجید کسے زیادہ یاد ہے؟ جب ان دونوں میں سے ایک طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے، قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، اس کے بدلے میں اس کی نیکی ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام میم ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، گویا صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔